بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے نبوت کی علامتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا تھا اور جس سے زمین و آسمان روشن ہو گئے تھے۔ 3-4 سال کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور بھر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو ابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا اور پیڑ و پتھر سے آواز آتی، یا نبی سلام علیکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت توریت، انجیل اور نبیوں سے لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کو اس آخری نبی کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے دور ہوتے اور قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے تو 2 درخت آڑ کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے جن کی تعبیر صبح کو روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے۔ کئی دن کا کھانا پانی لے کر ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام ہیرا تھا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت فرماتے تھے اور ساری دنیا خاص کر عرب کی گمراہی کو سوچ کر دل ہی دل میں کوڑتے تھے۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے اور بہت راتیں بسر ہو گئی۔ عمر کے 40ویں سال 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن طلوع فجر کے وقت جبکہ آپ غار ہرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے جس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا پڑھیے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پڑھ تھے، یعنی پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور چھوڑا اور ہر بار یہی کہتے تھے کہ پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی ابتدائی آیات پڑھائی، اپنے اس خدا کا نام پڑھیے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا ہی بزرگی والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف و ہیبت سے کانپ اٹھے۔ اور ہے بھی یہ بات کہ سینکڑوں برس کے گمراہوں کو راہ پر لگانا اور سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کا اللہ کا خالص بندہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر
تشریف لائے اور اپنی سچی ہمدرد بیوی سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدوں کی غمخواری کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل اپنے دین و مذہب کے بڑے عالم تھے۔ تورات، انجیل ان کے نوکے زبان تھی۔ یہ اب بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بھائی ذرا اپنے بھتیجے کا حال تو سنو۔ ورقہ نے کہا، اے بھتیجے کیا بات ہے؟ تم نے کیا دیکھا، کیا سنا اور تم کو کیا پیش آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا تمام ماجرا کہہ سنایا۔ ورقہ نے کہا، ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بھی ہوگا؟ ورقہ نے کہا، ہاں، اور یہ کچھ تم پر موقوف نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی آپ سب کا حافظ و نگہبان، ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ خدا حافظ۔